نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، معبود وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے۔ معبود برحق اللہ الہ، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہ آئے۔ اگر رب کو اونگ آ جائے نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی۔ اس نے اس آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔ ایمانداری سے سوچئے گا، جس سید کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے اسے نیند آتی ہے؟ وہ آرام فرماتے ہیں؟ جی آرام تو فرماتے ہیں۔ باہر گن مین کھڑا ہوتا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شاہ صاحب کئی دن کا سفر کر کر آئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آرام تو بڑی دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ سوتا نہیں، سلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں، پلاتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ اگر اس کے نیند آ جائے، اس کے اونگ آ جائے، یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم اس کو رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، معبود برحق مانتے ہیں، جو ہر وقت اپنی مخلوق کی آواز اور دعائیں سننے کے لیے جاگتا ہی رہتا ہے۔ جاگنا اس کی صفت ہے۔ اور جو سو جائے، تمہارا سویا ہی نہیں ہے۔ علی اجمیری فوت ہو گیا، سویا ہی نہیں ہے، مر گیا، فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ یہ جتنے بابے آستانے، یہ گدی نشین، یہ سید زادے، یہ سب کے سب ان کے بزرگ قبروں کے اندر سو گئے ہیں، موت آ گئی ہے، فوت ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے ان کو الہ نہیں مانتے، ہم اس کو الہ مانتے ہیں جسے نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ ایک آدمی اپنے پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا، پیر اور مرید اکیلے خدمت کر رہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خدمت کرتے کرتے اس نے کہا، شاہ صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ جب بڑی محبت سے اس کی ٹانگیں دبائی نا تو شاہ صاحب کو نیند آ گئی، سو گئے۔ یہ اپنی کہانی سناتا رہا، کہانی لمبی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھ کھل گئی، جہاں سے وہ سوئے تھے کہنے لگے دوبارہ سنا، میں سو گیا، دوبارہ سنا میری آنکھ لگ گئی۔ کہا آپ کو آنکھ لگ گئی تھی؟ کہا آنکھ لگ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہاں ہے؟ قبر سے باہر۔ توجہ کیجئے گا، سید صاحب قبر کے اندر نہیں، قبر سے باہر ہے، آنکھ لگ گئی ہے، سو گیا ہے۔ کہا دوبارہ سنا، مجھے نہیں پتا چلا تو کیا کہہ گیا؟
وہ مرید کوئی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، جب زندہ سو جائے اسے پتہ نہیں لگتا، جب اندر آپ قبر میں بند ہوں گے تو کیسے پتہ لگے؟ کہنے لگا پکڑو بھابی ہو گیا، پکڑو مرید کو بھابی ہو گیا۔ جو مسجد میں سو رہے ہیں، میں ان کو جگا کر پوچھوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو جگا دیں اپنے سے اگلے والے کو، ہاں جگا دو جگا دو، اب انہی سے پوچھ لو میں کیا کہہ رہا تھا۔ لا تأخذہ سنۃ، جو سو جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے ساری زندگی نذرانے دی ہیں سید کو، اور سید سو گیا ہے، زندہ لیکن کمرے میں سو رہا ہے، آپ کو مشکل پڑ گئی، آپ دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھے مشکل پڑ گئی ہے، پیچھے ہٹو گن مین کو، شاہ صاحب سے میں نے مشکل حل کروانی، بہاول حق بیڑی دھک، مشکل ہے نا، بیڑی پھنس گئی ہے، کہتا ہے بہاول حق بیڑی دھک، یہ اپنی مشکل لے کر شاہ صاحب کے پاس آیا ہے، اور دروازے پر چوکیدار کہتا ہے اندر جانے کی اجازت، وہ کہتا ہے میں خاص مرید ہوں، ساری زندگی ڈالر دیے میں نے امریکہ سے کما کر، مشکل پڑ گئی ہے مجھے اندر جاؤ۔ اس نے کہا نا، شاہ صاحب آرام فرما رہے ہیں، کبھی رب کے بارے میں بھی سوچا کہ مشکل پڑ گئی ہے مجھے اور رب آرام کر رہا ہو؟ تو رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں تنہائی میں اجتماع کے اندر جب بھی تو اپنے رب کو پکارے گا، میرا محمد کہتا ہے اپنے رب کو اپنے سامنے پائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم ان کو رب نہیں مانتے، معبود پر حق نہیں مانتے، ہم اس کو رب مانتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہو، اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چوٹی ہو، اور اس پہاڑ کے جڑ میں وہ چل رہی ہو، ہم رب اس کو مانتے ہیں جو اس کے پیروں کی دھمک بھی اپنے عرش پر سن لیا کرتا۔ ہم میں اور تم میں بڑا فرق ہے، ہمارے الہ کو نیند ہائے ہائے، اور تمہارا الہ سو گیا، انک میت و انہم، سو گیا ہے، فوت ہو گیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب کون ہے؟ نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمانوں میں اور زمینوں میں اس کی بادشاہت ہے۔ کوئی ایسا؟ اس باپے کی تو اپنی اولاد پر نہیں چلتی، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے سید کی، لوگوں کو تعویذ دیتا ہے اور اپنی بیوی سے جوتیاں کھا رہا ہوتا۔ میرا بادشاہ وہ ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر چاند آتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کبھی راتیں لمبی کر دیتا ہے، کبھی دن لمبے کر دیتا ہے، کبھی راتیں چھوٹی کر دیتا ہے۔ ایسی بادشاہت ہے، کبھی سورج اور چاند اور تاروں کی جرات نہیں کہ اس کی نافرمانی کر سکے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمانوں میں اور زمین میں اس کی بادشاہ، سب کچھ اس کا ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب، لوگوں کا الہ ہے، ہم اس الہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرق ہے تیرے معبودوں میں اور ہمارے معبود برحق میں۔ تیرے معبودان باطلہ ہے، وَيَسْتَمْتِعُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہمارا معبود برحق حق ہے، لہو دعوت الحق، اس کی پکار بھی حق ہے، اس کا پیغام بھی حق ہے۔